زیست از قلم مریم صدیقہ. قسط نمبر 1. زیست ایک ایسی کہانی ہے جو زندگی کے رنگوں، دکھ، سکھ اور محبت کے امتحانوں کا آئینہ ہے۔ ہر کردار ایک الگ کہانی لے کر سامنے آتا ہے، لیکن ان سب کی راہیں سچائی پر ملتی ہیں۔ محبت اور قربانی کے درمیان لکھی گئی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی۔ کون، کب، کہاں چھوڑ دے۔ زیست دراصل وہ سفر ہے جہاں درد بھی ساتھی اور سکون بھی راہی ہوتا ہے۔ اف ہانی، تو یہاں لائبریری میں بیٹھ کر ناول پڑھ رہی ہے۔ میں تجھے پورے کالج میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ بس کر آ جانا، کچھ کھانے چلیں اور کچھ الگ سا کرتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے کوئی شرارت نہیں کی۔ زری یار، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے میرا کوہ نور ناول۔ یہ اب سسپینس میں نہیں چھوڑ سکتی۔ نہیں ہانی، کل پڑھ لینا۔ آجا چلیں؟ اچھا تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہانی یار، اب تیرے شیطانی دماغ میں کوئی آئیڈیا آ سکتا ہے، میرے میں تو بھوسا بھرا ہے۔ اچھا چل زری، کیفیٹیریا چلتے ہیں، پھر جب میں بولوں گی بھاگ تب باہر کی طرف بھاگنا ہے۔ اچھا ہیلو بھائی، سنے، برگر، شوارما اور ساتھ ایک کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ ہانی، تیرے پاس پیسے تو ہیں نا؟ اتنا سب منگوا رہی ہے۔ آئے زری، کر دی نا چھوٹا منہ بڑی بات، تو چل مار کر کھا بنا ٹینشن کے۔ واہ، مزہ آ گیا آج ہانی۔ میم، آپ نے پیمنٹ نہیں دی؟ اف زری، تو کتنی بھوکی ہے، میرا برگر بھی کھا لیا یار، اب پیمنٹ تو دے۔ نہیں ہانی، تو نے کھایا ہے، بھوکی تو نے کھایا۔ نکل زری، باہر جا کر لڑتے ہیں۔ تو نے کھایا۔ میم پیمنٹ۔ ارے تم تو چپ کرو۔ ہانی، تم نے کھایا، پیمنٹ تم کرو گی۔ نہیں زری، تم۔ چل اب تیز بھاگ، زری غائب ہو جائیں۔ بھاگ اور تیز۔ یہ کس دیوار سے ٹکر لگ گئی؟ مارے گئے زری، ہانی نے وجہی کو دیکھ کر کہا۔ وجی تم؟ ہاں میں میڈمو، اب کون سا کام کر کے بھاگ رہی ہو؟ وجی ہاں اب بول بھی دو۔ او نو ہانی، ویٹر آ گیا پیسے لینے، اب کیا کریں؟ میم پیمنٹ کون دے گا؟ ہاں یہ دے گا۔ وجی تم پیمنٹ دے دو یار، ہم آتی ہیں۔ 1 منٹ، ٹھوسا تم دونوں نے، پیمنٹ میں کیوں کروں؟ وجی زری کو دیکھو، اس کی خاطر دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، دے دیتا ہوں، ہمیشہ تم دونوں میری ہی جیب ہلکی کرواتی ہو۔ چل زری نکلیں اب۔ ارے یہ لڑکیاں کہاں گئیں؟ ہانیہ، شکر بچت بھی ہو گئی، پیسوں کی بھی، اور کچھ کھا بھی لیا۔ میرے ساتھ رہ کر عیش کرے گی تو۔ ہانیہ احمد، گندمی رنگت، بڑی آنکھیں، کندھے تک آتے سیاہ سیدھے بالوں کو پونی سے قید کیا ہوا اور دوپٹہ نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ معصوم چہرہ، وہ پرکشش تھی جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے۔ زارا نور، خوبصورتی کی مثال، سفید رنگت، باریک پیاری آنکھیں، بھورے سلکی بال کھلے چھوڑے ہوئے۔ دونوں دوستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ہانی سن۔ ہاں بول۔ یار میری کزن دوردن یہاں ہی ہوتی ہے یار، ماما نے کہا تھا اسے لے کر آنا۔ اچھا چل زری دیکھتے ہیں، وہ سامنے ہی ہے ہانی، آجا۔ ہیلو ادن۔ اوہ تم زارا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں ادن، تم کیسی ہو؟ زارا، کیا یہ ہانیہ ہے جس کی تم بہت تعریف کرتی ہو؟ ہاں ادن، یہ ہانی ہے، میری بیسٹی فرینڈ، میری جگری۔ ارے بس کر زری، زیادہ مکھن نہ لگا۔ اوہ تم کتنی پیاری ہو ہانی۔ تم بھی بہت پیاری ہو ہانی۔ ادن ہانی کو پکارتی ہے۔ جی بولے، کیا ہم بھی فرینڈ بن سکتے ہیں؟ ارے کیوں نہیں دورادن، آج سے ہم دوست۔ اچھا اب تم دونوں بس کرو، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہنستی۔ ہاں بابا آ گئے ہوں گے لینے مجھے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم، مما کیا کہہ رہی ہیں؟ ہانی گھر داخل ہو کر امی سے ملتی ہے۔ کچھ نہیں، بس کھانا بنا رہی ہوں۔ کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں جاؤ اندر خود دیکھ لو۔ اچھا دیکھتی ہوں۔ او عالم، تم کب آئے ہو؟ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دیکھو پھر سرپرائز نہ رہتا۔ لٹل گرل، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو یار۔ ہاں تو کیا اب چھوٹی ہی رہتی؟ ہانی پر تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ تایا جان دیکھے نا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔
ارے بھرخوردار، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا۔ اچھا میں آتا ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ اور بتاؤ ہانی میڈم، کالج کیسا جا رہا ہے؟ بس پیپرز ہو رہے ہیں، اس کے بعد سوچ رہی ہوں آرمی میں اپلائی کروں۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے ہانی۔ اور تم بتاؤ، اچانک لنڈن سے پاکستان آنے کا فیصلہ کیوں لیا؟ کچھ خاص نہیں، بس بابا کا بزنس سنبھالنا ہے اب۔ اوہ، یہ بھی اچھا ہے۔ چلو آؤ کھانا کھانے چلے۔ مورے، میں عدن کو لے آئی ہوں۔ السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بچی؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک، سب ٹھیک ہیں۔ اچھا زری، اس کو کمرے میں لے کے جاؤ۔ چلو آؤ عدن۔ زری، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو عدن۔ زری، مجھے ایک لڑکا ملا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم شادی کر لیتے ہیں، کیا تم نے اسے کہا ٹھیک ہے؟ زری، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ عدن، میری پیاری کزن، تم نے اس پر اعتبار کر لیا؟ اس نے تمہیں دیکھا نہیں، نہ ہی وہ تمہیں جان پایا تم کون ہو، اور نہ تم اسے جانتی ہو۔ کیا تم ایسے شخص پر یقین کرو گی؟ اب بے وقوف مت بنو۔ کیا پتہ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہو؟ تم اس پر اندھا اعتبار مت کرو۔ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم محبت کی خاطر کچھ نہیں کر سکتی، وہ کل کو تمہیں بھاگ جانے کا کہے تو؟ اس لیے ابھی سے کہہ رہی ہوں، محتاط رہو، اس پر اندھا اعتبار نہ کرو، بلکہ اس سے اب جواب ہی نہ دو۔ نہ محرم سے فیصلہ ہی وقار کی پہچان ہے، اور اگر تمہیں لگے کہ تم غلط راہ پر گامزن ہو رہی ہے تو سورت نور پڑھنا ترجمہ کے ساتھ، مجھے یقین ہے تم بھٹکو گی نہیں۔ چلو اب خود کو ریلیکس کرو۔ زری، تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو، دل کرتا ہے بندہ سنتا رہے۔ پتا ہے مجھے، یہ سب ہانی کی وجہ سے ملا، ورنہ شاید میں بھی بھٹک جاتی اور اپنے رب کے فضل سے محروم ہو جاتی۔ ہانی ہمیشہ سے ہی مجھے ایسے ہی موٹیویٹ کرتی رہی ہے۔ ہانی بیٹا، آپ کو کیا بات کرنی تھی ہم سے؟ بابا، میں چاچو کے گھر جانا چاہتی ہوں علینا سے ملنے۔ پر بیٹا، وہ گھر بہت چھوٹا ہے، آپ کو وہاں گھٹن محسوس ہوگی۔ بابا، اس عالی شان محل میں بھی مجھے گھٹن ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ بابا، آپ ایسا کیوں دیکھتے ہو؟ وہ غریب ہیں تو کیا آپ انہیں لاوارث چھوڑ دیں گے؟ ہیں تو وہ آپ کے بھائی نا۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، قریبی رشتوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بیان کیا ہے کہ اپنے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور مستحق کو دو۔ بابا، سوچیں آپ اس جہان میں کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے بھائی کو غریب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ ڈریں اس دن سے جس دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ بیٹا، میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ میری بیٹی، تم نے اپنے بابا کو گناہ گار ہونے سے بچا لیا۔ ہم آج ہی حسن بھائی کے گھر جائیں گے اور ان کو یہاں لے کر آئیں گے۔ کیپٹن عبداللہ، کام بنا؟ نہیں سر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بچوں کو اٹھانے کا پہلا کیس کراچی سے شروع ہوا ہے اور اب تک 10 بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ مختلف جگہوں سے اٹھائے گئے ہیں۔ اوکے، تم یہ مشن ہر حال میں پورا کرو گے؟ یس سر، وطن کے لیے جان بھی حاضر ہے سر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ مشن دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے مشن پر جائیں۔